کریم اما بعد عزیز طلباء، پچھلے درس کے اندر ہم پڑھ رہے تھے وسائل اکتساب الاخلاق الحمیدہ او الفاضلہ، کیسے ہم اخلاق حمیدہ کو کما پائیں گے، اور اس میں ہم نے 5 نکات پڑھے تھے، اور آج کے درس میں ہم اس کے مزید جو نکات ہو سکے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ تو چھٹا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اس سلسلے میں کہ کس انداز سے اور کس طرح انسان اخلاق فاضلہ کو کما سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس ہے التفکر والتأمل فی الآثار المرتبۃ علی حسن الخلق، کہ ہم جو ہے غور و فکر کریں۔ تفکر معنی کیا ہے؟ سوچنا، انسان کو سوچنا چاہے، اور تأمل غور و فکر کرنا چاہے فی الآثار المرتبۃ، وہ آثار جو حسن خلق پر مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی معنی یہ ہے کہ کس طریقے سے جب ہم اخلاق حسنہ سے پیش آئیں گے تو شریعت نے ہمیں کن انعامات سے نوازا ہے، کن چیزوں سے نوازا ہے۔ مثلا با اخلاق جب انسان ہوگا، با کردار ہوگا، با حیا ہوگا، تو شریعت میں اس کا پھل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ تو اسے کہیں گے الآثار المرتبہ علی حسن الخلق۔ اس ضمن میں جب ہم اس چیز کا مطالعہ کریں گے شریعت کے اندر کہ شریعت نے کیا نتیجہ رکھا اور کیا پھل رکھا ہے، کہ جب ہم حسن اخلاق سے دوسروں کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہاں پر آپ کو بے شمار احادیث کی شکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، احادیث کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اس ضمن میں بے شمار پائے جائیں گے۔ مان لو بطور تمثیل ہم 1 یا 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جب انسان اچھے اخلاق سے پیش آئے گا اس کا نتیجہ اور اس کا پھل کیا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن، بے شک مومن جو ہے لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم۔ دیکھیں ہمیں جب اس چیز اور یہ چیز لے کر جب ہم چلیں گے کہ میں اخلاق جو کما رہا ہوں یا با اخلاق رہ رہا ہوں، میں نتیجے سے خالی نہیں ہوں۔ مثلا ہم میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس سے زیادہ قیام ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین راضی ہو ہم سے۔ یہ ہر کوئی شخص چاہتا ہے، انسان کی تمنا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اخلاق حسنہ کے ذریعے سے آپ وہ درجہ کما سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھی بات کہی، اچھے انداز سے لوگوں کے ساتھ تعامل کیا، گویا کہ آپ دن میں روزے آپ نے رکھے اور رات بھر کا قیام کیا۔ اب بتائیے کوئی کام فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اخلاق کی وجہ سے ایک انسان اور اخلاق کے ذریعے سے انسان قائم کا درجہ، جو رات بھر قیام کرتا ہوگا اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، والصائم، اور اسی طریقے سے جو دن میں روزے دار تھا۔ ایک یہ حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، سوال کیا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، سوال کیا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکثر ما يدخلہ الناس الجنہ۔ مثلا ہماری تقدو، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا توحید پر کاربند رہنا کس لیے ہے کہ ہمیں غرض کیا ہے؟ حصول جنہ۔ اور یہی غرض، اس غرض کی بنیاد پر یا اس مقصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ اور سوال کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
وہ سوال کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیزیں ہمیں بتائے جو ہمیں باعث بنیں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے. ما اکثر ما یدخل الناس الجنہ، وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اکثر اور بیشتر جنت میں پہنچائیں گے. حصول جنت کا ذریعہ کیا ہے؟ اگر ہم آسان ترجمہ کریں گے، سہل ترجمہ کریں گے، حصول جنت کیسے ہم حاصل کر پائیں گے، کن اعمال کے ذریعے سے ہم جنت حاصل کر پائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، دو چیزوں کو جمع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین سے ڈرنا. جب اللہ تعالیٰ کی توحید انسان کے دل میں راسخ ہو جائے، تقوی، خشیت الہی، خوف خدا، جب انسان کے دل میں یہ صفت پیدا ہو جائے، انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد توحید کے بعد وہ با اخلاق ہوگا، حسن الخلق ہوگا، تو وہ جو ہے انشاءاللہ جنت میں پہنچے گا. اور یہ چیزیں سبب ہے. دیکھیں یہاں پر ایک حدیث کی طرف میں اشارہ کروں گا، اس سے کہتے ہیں رأس التربیہ. تربیت میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر المعلم، سب سے بہتر معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس قسم کا سوال آیا کہ کون سی چیزیں باعث بن سکتے ہیں حصول جنت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو بیان کیا، تقوی اللہ و حسن الخلق. اور اس سے علماء نے کہا رأس التربیہ، تربیت میں پہلا باب ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے بعد حسن خلق. دیکھیے اللہ رب العالمین کی خشیت، اللہ رب العالمین کا خوف، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا اور وصایہ کے طور پر وہ صحابہ کو بیان کر رہے تھے، کیونکہ صحابہ نے سوال کیا تھا ہمیں وصیت کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک آخری جو وصیت ہے وہ موضوع کے ساتھ ٹچ ہے، اس لیے میں بیان کروں گا وہ آخری وصیت. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ترفع عصاک عن اہلک واخفهم فی اللہ. ادب المفرد کے اندر یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں لاٹھی چارج کے ذریعے سے ہم جب آج تربیت کرتے ہیں تو ہم تربیت وہ اس چھڑی کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وصیت کے اندر، جب آپ کو تربیت کرنی ہے تو انما التربیہ بالتادیب ولیس بالتضریب. تربیت کیسے ہونی چاہے؟ وہ ادب کے ذریعے سے ہونی چاہے، اور آپ ادبی انداز میں اس سے نصیحت کریں، ادب کے ذریعے سے آپ انما التادیب انما التربیہ بالتادیب ولیس بالتضریب. علماء کا یہ قاعدہ ہے اصول تربیت میں کہ آپ کی تربیت کا انحصار جو ہونا چاہے وہ ادبی انداز میں ہونا چاہے، نہ کہ ضرب کاری کی وجہ سے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی لاٹھی اپنے اہل و عیال پر نہ اٹھائیں. کیوں؟ پہلا تجربہ اخلاق کا کس سے ہوگا؟ اہل و عیال کے ذریعے سے. اگر آپ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے اہلیات کے ساتھ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیات تھی، اگر اس ضمن میں ہم نظر دوڑائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 بیویاں تھی. اب ایک کا بوجھ زیادہ ہو سکتا ہے کیا؟ 11 بیویوں کا بوجھ زیادہ ہو سکتا ہے. 11 باتیں سننی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ اگر بخاری کے اندر قصاص کے تحت امام بخاری نے جو حدیث لائی ہے اور جس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ تذکرہ کی جو برتن انہوں نے توڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری اہلیہ میں سے ایک اہلیہ کھانا بھیج لیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہے کہ دوسری اہلیہ نوکر کے ذریعے سے میرے حجرے میں کھانا پہنچا، یہ میرے لیے چیلنج ہے، کیونکہ عورتوں کی یہ صفت ہے، یہ میرے لیے کیا ہے؟ چیلنج ہے کہ مجھے کھانا بنانے نہیں آتا ہے.
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غصہ ہوئی اور اپنے ہاتھ کو آگے پھیلا کر برتن کو گرا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معالج ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی یہ عمل دیکھ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے برتن بھی توڑ دیا، کھانا گر گیا کمرے میں، اب آپ بتائیں ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ وہاں پر تربیت ہم کیسے کریں گے؟ ڈانٹ ڈپٹ، برے الفاظ کے ذریعے سے لعن طعن، کیا آپ نے کھانا گرایا، کمرہ خراب ہوا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معالج ہیں، انہوں نے نوکر جو تھا انہیں بٹھایا کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور کھانا بھی کھائیں گے، کیوں یہ ذریعہ بنتا، اسی وقت یہ بات پہنچا لیتا ان اہلیات کی طرف جنہوں نے کھانا ارسال کیا تھا، دیکھیے آپ کا کھانا اس کے ساتھ کیا انجام ہوا، وہ گرا دیا گیا، تو آگ بڑھ کی۔ تو وہاں اس باب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا، کہا بیٹھے آپ یہاں پر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کھانا سمیٹ رہے ہیں، برتن سمیٹ رہے ہیں، نوکر کو حکم دے رہے ہیں جاؤ آپ مارکیٹ سے ایسا ہی برتن لے آؤ جیسا برتن یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کیوں؟ یہ بشری صفات کے تقاضے سے اس سے ہو گیا، اب سد باب ہے، اس دروازے کو بند کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، نوکر کو بٹھانا اور وہ برتن لانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جو اللہ تعالیٰ نے سند اتاری ہے وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات۔ تو یہی کیا ہے، ایک یہ مثال یہاں پر پوچھا گیا، اکثر ما یدخل الناس الجنہ قال تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ و حسن الخلق، اس سے علماء نے کہا رأس التربیہ، تربیت میں یہ اہم باب ہے۔ اور پوچھا گیا وسئل ما اکثر ما یدخل الناس النار قال الاجوفان، جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ چیزیں جو انسان کو جہنم میں لینے والی ہیں یا جن کے عملانے سے انسان جہنم میں پہنچ جائے گا، وہ چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اجوفان، دو انسان کے جسم میں جو درمیان میں دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا منہ ہے یعنی زبان اس کی، اور انسان کا فرج، انسان کی شرمگاہ، یہ دو چیزیں انسان کو کہاں پہنچا دیں گی؟ جہنم میں۔ گو کہ اگر بد اخلاقی کریں گے ہم تو ہمیں آثار التفکر والتأمل فی الآثار المرتباتی علی حسن الخلق، اس پر نظر رکھنی چاہے۔ جب بھی انسان کو جو ہے اس بد اخلاقی وہ ذہن میں آئی یا کوئی بھی غلط حرکت ذہن میں آئی، ہمیں ایک دم اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہے کہ نہیں، اس بد اخلاقی کا انجام بہت برا ہوگا، اور اخلاق کے ساتھ اگر ہم پیش آئیں گے، اس پر غور کریں گے، فکر کریں گے، اخلاق کا ثمرہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، تو یہ وسیلہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بے شمار احادیث فرمائی ہیں، تو ان کا آپ مطالعہ کرتے ہی ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ التفکر والتأمل فی عواقب سوء الخلق، یہ تھا اچھے اخلاق کا کیا ثمرہ ہے۔ اب غور کرنا ہے کہ بد اخلاقی کا ثمرہ کیا ملے گا۔ مان لو میں نے گالی کا جواب گالی کے ذریعے سے دیا، میں نے برائی کا جواب برائی سے دیا، میں نے ضرب کاری کا جواب ضرب کاری سے دیا، میں نے بد کرداری کا جواب بد کرداری سے دیا، تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے شریعت کے اندر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی اس ضمن میں، گرچہ بہت ساری احادیث ہیں لیکن یہاں پر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹ کیا، کیونکہ اگر ہم مہینے بھر بھی سالوں سال بھی اس موضوع پر درس دیتے رہیں گے یہ ختم ہونے والا درس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اس میں فرمایا گیا ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار، اچھے عبادات کہ رات کا قیام کرنا یہ دائمی اس کا عمل ہے۔ خاتون کا تذکرہ کیا گیا جو ہمیشہ راتوں کو قیام کرتی ہے،
اور ہمیشہ روزہ رکھتی ہے، کتنا بہترین عمل ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھنا، قیام کرنا اور دین میں روزے رکھنا یہ اہم عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو ہے تتصدق، صدقہ بھی کرتی ہے، وتوزی جیرانہا، مگر اپنی زبان سے کیا ہے تکلیف پہنچاتی ہے اپنے ہمسایوں کو۔ اب یہاں سے اعلیٰ صفات، رات بھر کا قیام کرنا، دن بھر کا روزہ رکھنا، لیکن کیا ہے زبان اس کی خراب ہے، بد اخلاقی پائی جاتی ہے اور اس کی بات سے ہمسایوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کیا فرمایا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے کیا جواب ہونا چاہے کہ مثلا رات کا قیام ہے، سیام ہے، تو اس عورت کا کیا جزا ہونی چاہیے؟ جنت، ہے نا؟ کیونکہ ہم تو ہمیشہ قیام نہیں کر رہے ہیں، نہ ہی ہمیشہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، تو وہ ہم سے اعلیٰ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، اور عربی زبان میں آپ جانتے ہیں لا نافیہ للجنس، لا نافیہ للجنس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ خیر کی کوئی بھی چیز اس میں پائی نہیں جاتی ہے جس سے ہم بھلائی کہیں گے۔ ارے رات کا قیام کیا، دن کا روزہ رکھا، اس کی طرف اللہ رب العالمین التفات نہیں کریں گے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ نہیں وہ راتوں کا قیام کر رہی ہے، دن کا روزہ رکھ رہی ہے۔ فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، یہ تو اہل نار میں سے ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ بتاؤ نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، اب اگر وہ نماز پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، گو اس کا عقیدہ پختہ ہے، کیا ہے؟ عقیدہ بھی پختہ ہے۔ اور یہی راز ہے علماء کرام کا، علماء موحدین نے جب کتابیں لکھی ہیں توحید کے ضمن میں، تو انہوں نے توحید کے ابواب کو بیان کرنے کے بعد اخلاق حمیدہ کو بیان کیا کہ آپ کی توحید تب تک کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ ابن تیمیہ نے عقیدہ الواسطیہ، کیونکہ طالب علم شاید پڑھ رہے ہیں، عقیدہ واسطیہ انہوں نے پڑھی ہے، اور عقیدہ واسطیہ کا جب مضمون سارا توحید پر بات کر کے احادیث کون سے لائی، اخیر پر اخلاق حسنہ والی احادیث لائی۔ کیوں ایسا؟ کیوں کہ یہ بیان کرنا ابن تیمیہ یا جو بھی موحد، جس بھی رائٹر نے کتابیں لکھی ہیں اس ضمن میں توحید کے باب کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اخلاق حمیدہ کو گنایا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، مناسبت یہ ہے، کتنا ہی پختہ عقیدہ بھی ہو، اگر بد اخلاقی ہوگی تو وہ سارا کا سارا ضائع بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف التفات یعنی توجہ نہیں فرمائے کہ وہ ان کا عقیدہ بھی درست ہے، نماز بھی ان کی درست ہے، روزہ ہمیشہ ہے، لیکن فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کسی قسم کا خیر نہیں ہے اور وہ اہل نار میں سے یعنی جہنمیوں میں سے۔ دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا کہ وہ صرف فرض نماز پڑھ رہی ہیں، صرف فرائض کی پابند ہے، فرائض کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں، زبان کے شر سے، ہاتھ کے شر سے محفوظ ہیں۔ کہا ہی من اہل الجنہ، کیا فرمائے؟ وہی اہل جنت میں سے۔ بتائیں اس سے کیا ثابت ہوا؟ جب ہم اس کے عواقب اور اس کی سزا پر، بد اخلاقی سوء خلق کی سزا کیا ہے کہ عقیدہ بھی ضائع، نمازیں بھی ضائع، سب چیزیں ضائع ہو سکتی ہیں، پھر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ اہل موحدین کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی وہ دعا یا سفارش کریں گے تو اہل توحید انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے، لیکن یہ سزا کھانے کے بعد جنت میں پہنچیں گے۔ یہ سزا جو اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، آپ جو ہے کتاب المظالم کا مطالعہ اگر کر لیں گے سرسری طور پر بخاری کا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو آج کے درس میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ الصبر۔ سب کا نتیجہ کیا آتا ہے کہ نہ ہم دائیں جا سکتے ہیں، نہ بائیں جا سکتے ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں، ہمیں اخلاق کمانے ہوں گے، تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا وسیلہ کیا ہے؟ تب اس کو میں کہتا ہوں لا زوال صبر کرنے کی ضرورت ہوگی، لا انتہا صبر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب دیکھیے کہ الصبر الصبر ٹھیک ہے، صبر
اب دیکھیں رسول ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس ضمن میں بس، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن دعوت دے رہے کہاں؟ مکہ میں۔ رات دن جو ہے وہ ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید انہیں سمجھ آ جائے، اخلاق حمیدہ انہیں سمجھ آ جائے۔ مکہ کی زندگی میں 3 مضامین رہے ہیں پورے قرآن کریم میں۔ مکہ میں جتنا قرآن نازل ہوا ہے وہ 13 سال 3 مضامین پر قرآن نازل ہوا۔ اخلاق فاضلہ، اس کی دعوت، جنت اور جہنم کی، جنت کی خوشخبری اور جنت کی وعید اور توحید کاملہ، یہ 3 مضامین جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان کا مضمون کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے قرآن کریم پر غور کریں گے، جو بھی مکی صورتیں ہیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں، جو بھی آیات مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان میں آپ کو صرف 3 مضامین ملیں گے: توحید کاملہ کی طرف دعوت، جنت کی خوشخبری اور جنت کی یہ جہنم کی وعید اور اخلاق حسنہ کی دعوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 مضامین جمع کر رہے ہیں کیا ہے، اور قرآن بھی اس ضمن میں نازل ہو رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک کی دھمکی دی گئی۔ اب اس سے بڑی کیا بد اخلاقی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت بیان کر رہے ہیں جو شریعت منزل من اللہ ہے، لیکن ان کا جواب کیا آ رہا ہے؟ اذیت پر اذیت، تکلیف پر تکلیف، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک کی دھمکی دی گئی، مجنون کہا گیا، پاگل، دیوانہ، یہ سارے القاب کہے گئے۔ لیکن اس کے باوجود جب بحیثیت بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر تھے، سب سے بہترین بشریت میں سب سے اعلیٰ بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کا دل بھی تنگ ہوتا تھا، اللہ رب العالمین اس کے دل کا حال جانتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کی کیا آیت ہے؟ وَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں ان کے لیے میں کیا تیار کر کے رکھا ہوں، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب خاص کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنگ نہ ہو جائیں، آپ صبر کریں۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اگر آپ کیوں انسانی جو کیفیت ہے، انسانی جو طاقت ہے، وہ ان جیسے جو مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، انسان اس سے تحمل نہیں کر سکتا، اس میں صبر نہیں کر سکتا، یہ بشری تقاضا ہے۔ اس لیے فرمایا وما صبرک، آپ کا صبر کرنا نہیں ہوگا مگر اس میں ہم آپ کو توفیق دیں گے، کیونکہ ہمیں نمونہ بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر المعلم اور افاضل، سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے، لہذا ہم آپ کو توفیق دیں گے، اس توفیق کی وجہ سے آپ صبر کرتے رہے۔ اور پھر کیا فرمایا آگے؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر آپ غمگین نہ ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ اور اس کی وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ کے دل میں وہ تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے جو وہ آپ کے ساتھ چال بازیاں کر رہے ہیں، جو چال بازیاں کر رہے ہیں، آپ ان کے ظاہری اعمال کو نہ دیکھیں بلکہ آپ اس صبر کو لازم پکڑے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی نصیحت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی، اور ہمیں کیا اس سے درس ملتا ہے؟ ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے بارے میں سند نازل ہوئی آسمانوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آج جب دیکھتے ہیں ہم مثلا ایک دوسرے کے ساتھ جب زیادتی ہوتی ہے، کسی قسم کا ظلم ہوتا ہے، کسی قسم کی بد اخلاقی ہوتی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں اس میں عیب دار ہو سکتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ لوگ مسلط کیے ہیں۔ یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں شاید نہیں اتر رہا ہے۔ جو انسان کو دوسرے انسان کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے، اسلاف کا طریقہ تھا، حتیٰ ان کا گدھا، ان کی سواری جس پر وہ سوار ہو کر سفر کرتے تھے، اگر وہ اچانک کہیں گرا لے
تو وہ یہ سمجھتے تھے شاید میں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ یا اپنے ہمسایوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی جس کی وجہ سے آج مجھے ان کا بدلہ جانوروں نے دیا۔ دیکھیے اس کو کہتے ہیں حسن ظن۔ وہ اپنے آپ کو گنہگار ٹھہراتے کہ ممکن ہے ہماری طرف سے حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہوگی جس زیادتی کا بدلہ یہ سواری مجھے آج دے رہے ہیں۔ کیا ہم اس قسم کی اذہان رکھ رہے ہیں؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس کا انتقام لینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت یہاں پر مل رہی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا۔ اس کے بعد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہے کہ اللہ رب العالمین کی معیت، اللہ رب العالمین کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، انتقام کی طاقت رکھتے ہیں لیکن انتقام نہیں لیتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یہاں اوپر آپ کو بیان ہوا تھا تقوی اللہ و حسن الخلق، اور یہاں پر کب کہا جو تقوی کو لازم پکڑے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ والذین هم محسنون، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہوں گے، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوں گے۔ تو یہ صبر لا انتہا صبر کرنا پڑے گا۔ جب انسان کو یہ چیزیں، اس کا انجام کیا ہوگا اور اس پر اجر کیا ہوگا، اور پھر صبر یہ جمع ہو جائے، اس کے بعد علماء نے کہا اتخاذ الناس مرآۃ لانفسہم۔ کیا فرمایا کہ نوواں نقطہ کیا ہے ہمارے پاس اس ضمن میں؟ اتخاذ الناس مرآۃ لانفسہم، اپنے لیے لوگوں کو آئینہ بنانا۔ آئینہ سب جانتے ہیں، جیسے کہ حدیث ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اب آئینے کے طور پر جب اپنے آپ کو دیکھا جائے یا لوگوں کو پرکھا جائے، آئینہ کے سامنے انسان کیوں جاتا ہے؟ مثلا آئینہ کیوں دیکھتا ہے انسان؟ شیشہ جس کے اندر انسان کی صورت آتی ہے سامنے، یہ کیوں انسان دیکھتا ہے؟ اس لیے اگر مجھے میرے جسم کے اندر، میرے چہرے میں اگر کوئی عیب ہو اس کا ازالہ میں کر پاؤں، اس لیے انسان آئینہ دیکھتا ہے۔ اب اگر مومن کے لیے آئینہ ہے، ٹھیک، اب آئینے کے سامنے آپ گئے، اپنے وجود کو وہاں پر آپ نے دیکھا، لیکن کیا آئینہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے قبل مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا فلانی شخص، اس کے اندر عیب تھا؟ گو عیب نہیں، جیسے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے برائیوں کی طرف دیکھتے تھے۔ ایک مثال میں دوں گا، ایک خاتون کا تذکرہ آیا ہے، وہ یہ کہ مثلا ان کا معمول کیا ہوتا تھا، دودھ والا جس سے وہ دودھ پکڑتے تھے وہ دروازے میں ڈال کر چلے جاتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں پر اس نے دودھ ہاتھ میں پکڑایا، تب تک وہ نکلا ہی نہیں، تو اس عورت نے ہاتھ سے دودھ پکڑا، ٹھیک، جو ہی اس کے شوہر گھر آئے اس نے اس پر ملامت نہیں کی، جو ہی ان کے شوہر گھر پہنچے شام کو تو کہا بتائے آج دن کا عمل آپ کا کیا رہا ہے، آپ کہاں تھے، آپ کن لوگوں کے ساتھ تھے، آپ کو کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ کہا ایسا کیا ہوا؟ کہا کہ آج وہ دودھ والے نہیں نکلے، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے ہاتھ میں پکڑایا دودھ تب نکلے۔ کہا ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ میں وہ سونے کا کام کر رہا تھا، سونا، تو وہاں پر جو ہے کہا میرے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے ان کے اس ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی نہیں آ رہی تھی، انگوٹھی خریدنی تھی، تو مجھے پکڑنا پڑا، کیا ہے، مجھے ان کا ہاتھ پکڑنا پڑا کیونکہ مجھے لالچ تھی کہ یہ انگوٹھی بک جائے، اس کی اجرت مجھے مل جائے، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، تو یہاں اس کا جواب ملا، یہاں اس کا جواب ملا۔
دیکھیں इन चीज़ों की तरफ नज़र होनी चाहिए इंसान को। तो इसलिए जिस तरीके से आईना लोगों की उयूब को नहीं टटोलता है, और आप अमल करके देखें कि अगर आपका कायदा ज़िंदगी का बन गया कि मैं बजाय लोगों के उयूब को टटोलने के अपने उयूब पर नज़र करूं, वल्लाह आप किसी के साथ बदअखलाकी कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके सामने ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद फरमाया नौमा जो 10वां पॉइंट है अल-कुदवा अल-हसना। जब तक ना आप देखेंगे हमारा आइडियल कौन है, जब तक ना आप देखेंगे हमारे लिए नमूना कौन है, हमारा रहबर कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए उसवा हसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी के एक हदीस इस ज़मन में, ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतन काइमतन बिअम्रिल्लाह ला यज़ुर्रुहुम मन खज़लहुम वला मन खालफहुम हत्ता यअतिया अम्रुल्लाह व हुम अला ज़ालिक। यानी इस उम्मत के अंदर एक जमात, ऐसी जमात रहेगी ता क़यामत, जब तक क़यामत बर्पा होगी, जो हक़ पर कायम होंगे, लोगों की अदावत, लोगों की ज़रर रसानी उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ या किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अब ये उसवाए हसना यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, इस हदीस के साथ क्या मुनासबत है उसवाए हसना, क्योंकि हमें देखना है वो जमात कौन सी है जो हक पर रहेगी ता क़यामत, और वही तो हमारे लिए नमूना बन सकते। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबीन किराम, उलमाए इज़्ज़ाम, या फिर जो भी इस मिशन पर रहेगा, इस दावत पर रहेगा जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर पेशन गोई बयान फरमाए हैं, ता क़यामत ये हक पर रहेंगे और ये बाअखलाक बाकिरदार होंगे। इनकी दावत सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ दावत होगी। हमें देखना है कि इस जमात और उन लोगों के सिफात क्या हैं जिसकी वजह से उन्हें ये पेशन गोई मिली है ता क़यामत, ये क़यामत तक, ता क़यामत ये हक़ पर रह सकते हैं। उनके अंदर तो सिफात होंगी, उन सिफात को अपनाना है। वो कैसे हमें मिलेगा? 11वां पॉइंट आएगा इसमें, इस हदीस के ज़िमन में। इसके बाद वो ये कि 10वां क्या लिखा था मैं, अल-कुदवा अल-हसना, अल-कुदवा अल-हसना। और 11वां पॉइंट आएगा इसमें मुसाहिबतुल अखयार। आपको कोशिश करनी है सहबत सालिहा, मुसाहिबतुल अखयार। अब इस जमात में जो कुदवा हमारे लिए है उसमें अखयार को चुनना है, सबसे बेहतर लोग, सबसे आला किस्म के लोग, उन्हें चुनना होगा। मुसाहिबतुल अखयार, तो ये अब जब इंसान इसमें अहलुल अखलाक अल्फाजिला, वो हमारी तलाश कहाँ रहेगी? हाँ, ताइफा मंसूरा जो है जिसकी पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उनमें से जो सबसे बेहतर हैं उन्हें नमूना बनाना, उनके साथ रहना, उनकी सोहबत इख्तियार करना, उनके मजालिस में जाना, उनके इल्म को लेना, उनके हिल्म को लेना, जो उनके, क्योंकि ये हिल्म का लफ्ज़ में क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि आप देखते हैं इमाम मालिक रहमहुल्लाह की माँ ये किरदार अपनाती है इमाम मालिक के लिए। इमाम मालिक जब 2 साल, बताओ 2 साल बच्चा कितना बड़ा हो सकता है और क्या सीख सकता है, लेकिन मुहद्दिस ज़मान जो उस वक़्त था मदीना के अंदर, उसके पास वो भेजती थी, और शाम को जब इमाम मालिक वापस आता था और उससे माँ सवाल करती थी आज आपने क्या सीखा? अब 2 साल बच्चा कितनी हदीसें याद करके आएगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ वो मुशाहिदा करेगा। क्यों? वो उनका हिल्म सीखेगा, इल्म के साथ अदब सीखेगा, अखयार के साथ रहेगा, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, तो ये उनके लिए क्या बनेगा? सबसे बेहतरीन वो ज़रिया बनेगा जिससे अखलाक हमीदा इंसान कमा सकता है। इस ज़मन में मसलुल जलीस सालिह वल जलीस सू, ये हदीस जो आपने पढ़ी है कि और सुनी भी है, इस हदीस को यहाँ पर
پر چسپاں کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، اس کو چاہے کہ وہ دیکھے میں کس کے ساتھ دوستانہ رکھ رہا ہوں، کس کے ساتھ میں صحبت اختیار کر رہا ہوں، کیونکہ انسان اپنے بھائی جس کے ساتھ وہ چل رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اسی کے طور طریقے پر وہ چلتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تلقین کی کہ انسان کو دیکھ لینا چاہے کہ میرے دوست کس قسم کے ہیں، کیا وہ اس لائق ہیں کہ وہ میرا قدوہ بن سکتے ہیں، کیا وہ اس لائق ہیں کہ وہ میرے لیے اخیار بن سکتے ہیں، ان کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں۔ اگر یہ انسان کرے تو اس کے لیے آپ کو بطور نموذج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، اخلاق عالی کو جاننا ہوگا تاکہ انسان انہیں اپنائے، اور اخلاق رذیلہ جو ہیں انہیں جاننا ہوگا تاکہ انسان اس سے بچے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم یہ بات موقوف کریں گے، تو اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آگے کتاب پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں یہاں پر جو بھی جس مقصد کے لیے ہم آتے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا کرے اور ہمارے اخلاق کو درست کرے، ہمیں اخلاق حسنہ اپنانے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔